انکساری کی حالت۔ حج میں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انکساری سے آؤ، کبھی کہا مسجد میں زینتوں سے جاؤ، عطر لگاؤ، یہ لگاؤ، ہاں کہ 2 کپڑوں میں جاؤ، ہاں جی تیل بھی نہ لگاؤ، کنگھی بھی نہ کرو، مکھی بھی نہ مارو، مچھی بھی نہ مارو، مچھر بھی نہ مارو، ہوتا ہے نا۔ پھر اللہ کیا کہ تم کیوں ایسے آئے شوسن غبرن، غبار پڑا ہوا ایسے، کیا حالت ہے تمہاری؟ فرشتوں سے اللہ پوچھے کیا کہ تیری محبت کی خاطر یہ انکساری میں آئے، انکساری حالت ہے، خاک ساری میں آئے، تو اللہ تعالیٰ کو بخش دے گا کہ جاؤ عید مناؤ۔ پھر منانے آئیں گے، بال اتار کے نئے نئے کپڑے، نئے نئے چیزیں، کلیجیاں کھائیں گے، گردے کھائیں گے، عیدیں منائیں گے، بکرے، دیکھا خوش ہو گیا، راضی کر گیا۔ جو آدمی اللہ کے لباس کبھی پہنے، اللہ کی نعمت سمجھتے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اچھا کالر، اچھے بٹن، اچھی جیکٹ، نیت پر۔ اگر تکبر کے لیے پہنا، حدیث میں آتا ہے خدا اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، کبھی انکساری کے لباس پہنا۔ خدا تیرے آگے میری پوزیشن کچھ نہیں ہے، پھٹے کپڑے، تیرے آگے عظمت کے سامنے اپنی عظمت گراتا ہوں تیرے لیے، جیسے میں رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، ایسے میں گدے بھی پیبند میں کہ تیرے آگے میں کچھ نہیں ہوں، میں نے ثابت کیا۔ لوگوں کے لیے نیت پر ہوتا ہے۔ ایسے بعض سال نے بھیک مانگی ہے، حدیث میں جو بھیک مانگی ان پر گوشت نہیں ہوگا، اونچا ہاتھ نہیں چاہتا۔ یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے نہیں کیا پیسے کے لیے، اللہ تیرے آگے میں ذلیل ہوتا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں تیری وجہ سے، تیرے آگے میری پوزیشن نہیں۔ اولیاء اللہ بن گئے، دیکھا یہ بڑے باریک مسئلے ہیں۔ تو تمہارا خدا سے جوڑ تبھی ہوگا، خدا کے آگے تم بڑے نہ بنو۔ تمہیں اکثر کے آگے سامنے بڑے بنو، تمہارا معاملہ نہیں بنتا۔ جب سے عاجزی تواضع کرتے ہو، وہ تم کو اور قریب کرتا ہے، تم کو اوپر چڑھاتا ہے، دیتا نا ترقی۔ اس کا مقابلہ کرو، اس کی بات نہ سنو، اس کو سلام نہ کرو نا، اور اس کے برابری میں بولو یا اس کی بات توجہ نہ دو نا، وہ تم کو پھر نیچے اتارتا نہیں جاتا، ترقی نہیں ہونے دیتا۔ ایسی مثال سے سمجھ لو۔ تو اللہ کی کوئی برابری کرے، حدیث میں آتا ہے کبریا اور ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی فاہلکہ، جس کو ہاتھ ڈالے گا میں اس کو ہلاک کروں گا۔ مال کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، اقتدار کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، علم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، پیری کا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جو تکبر کرتا آ کر کے بندر خندی سے خدا ذلیل اس کو زیادہ کرتا ہے۔ اس کی شرح بہت لمبی ہے، اس کی یہ آج سے سالوں کا سبق یا مہینوں کا سبق 1 منٹ میں تو نہیں ہوتا نا۔ پھر تو تم اس طرف آتے ہی نہیں، فرضوں کی طرف۔ اب اتنی باتیں کرنی بیکار ہے نا، یہ تو قسمت سے آ گئے کہ جن پیر سے ہم کو کیا ملتا ہے، کون سی خاص بات ہے۔ اب ان کو اتنی جلدی میں کیا بتاؤں کیا خاص بات ہے۔ سب سے بڑی بات ہے تم کو دین دنیا سب مل جائے، جب تم غلام مصطفیٰ بن جاؤ اور خدا کے آگے اپنی عظمت کو ختم کر دو کہ خدا کے سامنے میں عظیم نہیں ہے۔ یہ اس کا لب لباب ہے۔ دنیا تیری، آخرت تیری، سب کچھ ملے گا کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ سب کے سامنے انسان بڑا بن سکتا ہے، خدا کے سامنے بڑا بن سکتا ہے؟ جیسے انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے، یہ شیطان بھی جھکا ہے، لیکن خدا کے لیے دوسرے کے سامنے بھی جھکنا، خدا کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے۔ اکثر عالموں سے نہیں ہوتا، زاہدوں سے نہیں ہوتا، تو کالج کے ڈونکیوں سے ہوگا۔ اگر یہ ہو جائے نا، تم کو زیادہ علم سمجھے، خدا تمہارے سینے کھول دے گا۔ شیطان نے کہا اللہ کے سامنے تکبر، تو اللہ نے کہا میرے سامنے تو جھکتا ہے، اور میرے لیے آدم کے سامنے جھک جا۔ جیسے کوئی تمہارا رشتہ دار تمہارے گھر نہیں آتا ہے، تم کہ ہم بھی نہیں جاتے، تم خدا کے لیے جھک جاؤ، اس کی جایا کرو، اس کی موت پہ جاؤ، اس کی حیات پہ جاؤ۔ وہ نہیں آتے کہ نہیں آتا، ہم نے ایسے نہیں، اب گرے ہوئے نہیں، تم اس کے سامنے نہ گرو، تم خدا کے سامنے گرو۔ آقا جی کہتے ہیں افضل الحسنات، حضرت علی کا تو مقربین کے ساتھ آگے ہو سکتا ہے، ان تصل من قطعک، تو اس سے جوڑ سے جو جوڑ نہیں رکھتا رشتہ دار، اس کے پاس جا۔ وانتعفو عمن ظلمک، جو تجھ پہ زیادتی کر دے، کچھ ظلم کیے تو اس کو معافی دے دے۔ وان تعطی عمن حرمک، جو تجھ کو نہیں دیتا وقت تو اس کے کام آ جا۔ یہ بڑا مشکل ہے۔ تمہارے ہمسائے زیادتی کرتے ہیں، تم جھک کے کہتے نہ کرتے، آپ کہتے نہیں میں اس کو بتاؤں گا، ہاں اس کو سبق دوں گا، ایسی باتیں نہیں کرنا۔ اگر خدا سے رابطہ کرنا،
یہ خدا نے آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. یہ فتنہ آزمائش ہم نے ڈالی ہیں. دیکھیں صبر والا کون ہے. جیسے بیماری پہ صبر ہے، کسی کی گالی پہ صبر ہے، کسی کے مکے پہ صبر. تم سے طاقتور تھے، اس نے تم کو تمہارے بچے کو مار کیسے، تم نے درگزر کی، تم بہت کچھ اس کو سزا دے نہیں دی، بلکہ اسلام بھائی ایسے نہ کرو، ٹھیک نہیں. اس میں تم کو خدا کا قرب ملے گا، بلکہ ایسا قرب ملے گا دوبارہ تم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارا دل ناراض ہوگا، خدا کا غضب نازل ہوگا کہ تمہارا جوڑ خدا سے ہو گیا. تمہاری رضا میں اب خدا کی رضا ہے. تم نے اس کی رضا کے لیے اپنے کو قربان کیا. وہ قربانی آسان ہے جہاد میں، ایک دفعہ مر جانا. یہ نفس کو ایسے قربان کرنا یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. ہاں ایسی مصیبتوں پہ صبر کرنا، وہ تو قتل ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ کتنا قتل ہونا پڑتا، کسی کی زیادتی پر، کسی کے اس پر دل نہیں کہتا، جو بدلہ دل نہیں ٹھنڈا ہوتا. تو خدا کے لیے کرتے. بیوی سے بھی معافیاں اس کو دے، ہر کسی کو معافیاں دے. انتقام نہ کر رہے اللہ کے لیے. یہ لو تو انتقام تو خدا نے اجازت دی کہ تم اتنا کرو جتنا کیا ہے، اجازت ہے، لیکن چھوڑ دو تو بہت اچھا. یہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا. اور تواضع کرو تو بہت اچھا. نوکر سے بھی تواضع کرو، کبھی ساتھ کھانا کھلا لو، کہ بیچ میں سے لقمہ دے دو. کبھی نوکر نے کام نہیں کیا، وہ کام تم خود کر لو، بول تم دیر کی، میں نے کر لیا. نوکر کو 70 دفعہ معاف کرو دن میں، اگر تربیت میں نہیں ہے. 70 دفعہ معاف کر سکتے ہیں ہم. آج کے نوکر کو 70 دفعہ معاف کرو دینا کہ خدا تمہارا نوکر، تم کو نوکر بنا دیتا، پھر تم کو فضیلت دی. یہ مشکل ہوتی ہیں. اگر یہ چیزیں حل ہو جائیں تو عبادت تم کو کہیں اور لے جائے گی. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی، رات دن عبادت کے لیے کچھ رنگ نہیں چڑھتا. یہ جان ہے. ہاں یہ چیز بعض لوگ رات دن عبادت مجاہدے، لیکن اس میں یہ خوبی، یہ وصف نہیں ہوتا. وہ اپنے کو خدا کی محبت میں فنا کرے. سارا دن قرآن پڑھنا، سارا دن سب آسان ہے، لیکن جب ایسا مسئلہ آ جائے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس نے کیوں کیا، اس نے میں کو چھوڑوں گا نہیں. حضرت علی کے میں کیوں اتنے کمالات تھے؟ خدا کے لیے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. کسی کافر نے سے جنگ ہوئی، اس نے گرایا اس کے سینے پہ بیٹھ کے. اس نے کہا مرنا تو مرنا ہی ہے، چھوٹنا تو ہے نہیں، منہ پہ ہی تھوک دو. اس نے حضرت علی کہتے استغفر اللہ، منہ پہ تھوک دی. آپ آرام سے اٹھ گئے، چھوڑ گئے. اس سے یہ آپ چھوڑ دیے مجھے. کہا میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ اللہ کے لیے جھگڑا. جب تم نے تھوکا مجھے غصہ آیا تو میرا نفس شریک ہو گیا. ہماری طرف سے درگزر ہے. وہ مسلمان ہو گیا، حیران ہو گیا. بتاؤ، بڑا مشکل ہے. تم کو ایک مکہ مارتے، گالی دیتے، تم لوگ اس کے اتنے بدلے لیتے کہ پیچھا نہیں چھوڑتے. دوستوں کو بھی رلاتے ہو، وہ بھی کہتے چل میں تیرے سامنے، ہم اس کو سیٹ کریں گے. سیٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے. ایسے نہ کر کہ اس ساتھ سے گھر چھوڑ کے دور چلے جاؤ. اس لیے تم نہیں چاہتے وہ قدم اٹھاؤ، چاہے تمہارے لیے انتقام کو جائز بھی ہے جس حد تک، وہ بھی چھوڑنا چاہتے ہو کہ تم کو خدا رسول کے مسئلے سے زیادہ رابطہ کرنا، قربانی دینی. یہی تو امتحان آتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتے ہیں. تمہارے جیسا افسر ملتا ہے اس کو محبت سے ملتے ہو. غریب ملتا ہے، فقیر ملتا ہے، اس کو سلام کا جواب نہیں دیتے، کچھ پاس بھی کھڑا ہوتا ہے دیکھتے نہیں اس کو. ایسا کیوں کرتے ہو؟ آقا جی نے حب المساجد سے اچھی طرح بات کر، اس کو رخ دو. یہ تکبر نہیں ہے، یہی تو آزمائش ہے. ہمارے بعد مشائخ پہ کرم تھا، اس کو کچھ ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ آقا جی نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا، تھوڑا امتحان لینے کے. ایک تو زبان کا سخت بولے، ہر چیز میں اٹیک کرے. وہ تھا تھوڑا ایسی باتوں میں اس کو خدا نے کوئی صبر دیا تھا. کہتا آقا جی زیادہ، آقا جی نے کیا ایسے آدمیوں سے بڑا اخلاق سے بولنا ہے، اس سے بڑا اچھا پیش آیا کرو. وہ شیخ اتنا ڈرے، جب وہ آئے ایسے بیٹھ جائے اس کے ساتھ. کوئی بات کیا ایسے سے؟ آگے میں بڑا کرم تھا کہ مٹاؤ نا نفس اس کے سامنے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے برداشت کر جاؤ. دیکھو کیسے امتحان. جہاد آسان ہی مشکل ہے. شیخ بیچارہ چپ بولے، جیسے کیسے کس کے ساتھ بڑا ادب سے بولنا، جیسے کرے اس کے ساتھ کچھ نہیں کہنا.
پھر آگے آقا نے نوازا ہوگا اس کے بعد. ہاں یہی تو چیزیں ہیں. یہ آزمائش خدا نے پیدا کی، یہ حسد خدا نے پیدا کی. پھر اس میں دیکھا صبر کون کرتا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بے صبر، دوسرا بے صبر. بیوی نے ابھی نہیں پکایا، وہ نہیں پکایا، کیوں نہیں کیا. ہمارے گھر میں کتنا ہوتا ہے، میں صبر کر جاتا ہوں. ہاں بعد بیٹھا ہوتا ہوں تو جو بیٹھا تھا میرے پیر زمین پہ رہتے تھے تو جوتے سے میں کہا نہیں، میں کہا یہ بھی ایک حکم ہوتا ہے. کبھی خود بھی انسان کر لے، کبھی نوکر سے کرا لے، کبھی بیوی سے کرائے کام، کبھی وہ کام خود کا. ہمیشہ حاکمانہ طبیعت نہیں ہونی چاہیے. جس نے دیکھا اس نے کہا جوت میں کہ چھوڑ دو، ایسے پھر لے کے آ گئے. میں نے کہا نہیں اس کو. پھر کوئی ایسی بات ہی دو اس نے بہت غلط ایسے ہو جاتا ہے انسان. میں نے کہا ایسے کہا تھا نہیں تھا، سمجھانا چاہیے، شریعت میں سمجھانا چاہیے. اور کچھ غصہ بھی تھا، وضو کر رہا تھا. میں نے کہا غصہ بھی ہے، اگر تو اس کو سمجھا بھی دے گا تو غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، سمجھا بھی دے گا. اگر تو اللہ کے لیے معاف کر دے، اس بات ہی کو بھول جا، خدا کے لیے تواضع کر لے. میں پھر کچھ نہیں کہا، جا کے ہنسنے کی باتیں کی. ادھر کہیں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا اگر وہ تجھے کہے کہ خامد کی عزت نہیں کرے گی، اس لیے بڑا گناہ ہے. سجدے کا حکم ہوتا خامد کو ہوتا، لیکن تو خدا کے لیے جھک، شیطان نہ بن. اس کے جوتے دور پڑے تھے، میں اٹھا کے لایا. میں نے کہا جوتے ڈال رہے ایسے ہی بیٹھ کے. کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تو نے تو نہیں کہا نا جوتے ڈالو، ایسے نہ بیٹھے آپ بیوی کو. اگر وہ کہتی بڑی گناہ ہے. یہ اس کے لیے نہیں کہ خدا کے لیے کیا نا. جیسے اللہ نے آدم شیطان کو کہا یہاں تو جھکتے ہو، آدم کو بھی سجدہ کر دو. اس نے کہا ادھر تو نہیں کرتا. اب آپ کسی کے سامنے جھکیں، تواضع کریں، لیکن آپ کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، تو اس کے لیے نہ ہوئی نا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کا چھوٹا بھائی ہے، بہن آپ کی باتیں نہیں مانتے، آپ ان کی مان جاتے ہیں، کہتے تواضع کرتا ہوں. آپ حرت نہیں مانتے، کبھی آپ چھوٹے بھائی کی مان لیں، چھوٹی بہن کی مان لیں، نوکر کی مان لیں، درگزر کریں. اس کے کچھ کام وہ کہیں گے چھوٹے بڑے کو تو ناجائز ہے، چھوٹا بڑے کا ادب نہ. لیکن آپ جو اس کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے جھکنے کے لیے، اس کے لیے نہیں. اللہ چاہتا ہے ایسے تواضع کرو. یہ ہوتا ہے نا. اپنے سے بڑے سے تواضع تو کرنا ہی پڑے گا. تم سے بڑا افسر ہو، تمہارا باپ ہو، وہ تو سب کرتے ہیں. لیکن تم سے ادنا ہو، ڈگری میں ادنا ہو، مرتبے میں ادنا ہو، مال میں ادنا ہو، نسب حسب میں گرا ہوا ہو، جیسے دنیا دی، تم وہاں بھی تواضع کرتے. جی آپ آئے بیٹھے چائے پیئیں. ایسے ایک تھا افسر کو تو کہو گے، اس کے کیوں نہیں کہ اللہ کے لیے ادھر نہیں کی. یہی نقص ہے نا. اگر یہ نکل جائے نا، آپ کو عبادت میں لذت آتا ہے، درود میں لذت ہے، آپ کی زبان میں تاثیر ہے، آپ اکثر جو چاہیں گے وہ ہوگا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری مٹا دے اپنی ہستی کو دانا خاک میں. کہنا تو ایسا، ملنا بڑا مشکل ہے. یہ عورتیں گھر میں بڑی مصیبت لاتی ہیں. اس کی ماں نے ایسے کیا، اس کی دادی نے ایسے کیا ہے، رشتہ نہیں کرنا، رشتے کو توڑ دیا. بھائی رشتہ کرنا وہ نہ دے، تم دے دو. نہیں ہم نہیں دیں گے، مر جائیں گے نہیں دیں گے. اولادوں کو بھی کہا ان کے گھر نہیں جانا، یہ تائیں ہیں سالے ہیں، جو ایسے سکھانا چاہیے. بل وہ نہ ہے تم نے جانا، ہم نے خدا کی تواضع کرنی ہے، ہم نے شیطان کی طرح نہیں کرنا. اس میں بڑا ہم کو فائدہ ہوگا. یہ بڑا مشکل ہے، عالم سے مشکل، جاہل سے مشکل. بس یہ اگر آپ سے ہو گیا نا، بس سمجھ سونے پر سہاگا خود ہی ہو جائے گا. تمہاری زبان عبادت میں تاثیر، تم کو وہ عزت ملے گی جو عزت تم کو حیران کرے گی کہ تمہاری خوشی جس کے لیے ہوگی خدا اس کو خوش رکھے گا. جس کی تم ناراضگی کرو گے خدا اس سے ناراض ہو جائے گا. وہ آدمی چین کبھی نہیں پا سکتا. یہ تھوڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ہاں بہت بڑی بات ہے. ایسی بات ہو، دیکھو لاکھ وہ مٹے ہوئے نہیں ہوتے، لاکھ ناراض ہوتے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. لاکھ خوشی کے حد ہے، لیکن جو لوگ مٹے ہوتے ہیں، کسی کے لیے راضی ہو جائے اس کے کام بننے شروع ہے دین دنیا کے. ناراض ہیں دین دنیا کے کام بگڑتے ہو. کہتے کیا مصیبت ہے، یہ شخص پتہ نہیں کون ہے، تو مٹا ہے نا. اب خدا کی رضا اس کی رضا میں، خدا کی خوشی اس کی خوشی میں. تو یہ عزت تھوڑی عزت ہے کہ آپ کی خوشی ناخوشی سے اس کے حالات، آپ کی خوشی سے کیوں خوشی بنے گی، آپ کی ناراضگی سے اس کے حالات بگڑیں گے. کتنا مرتبہ ملا تم کو.
تو اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ہم کو اپنی عظمت میں مٹا دے، آقا کی عظمت میں مٹا دے۔ ہاں جی، ان کی عظمت والے کاموں میں اپنی انانیت کو نہ سوچیں۔ ہاں، جہاں خدا کی عظمت کا مسئلہ ہے، آقا جان اپنے کو کچھ نہ سمجھیں۔ ہاں دیکھو شبلی تھا، اس کو پر کتنے کرم خدا کے ہوئے، ہاں بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے کہا خدا کی محبت حاصل کریں۔ جنید بغدادی کے پاس گیا کہ ہم چاہتے ہیں خدا سے محبت، رابطہ، تعلق۔ بادشاہ ایک چھوٹی سی بات سے ناراض ہو گیا، کیا کرنا ہے، کس سے لمبے ہو جائیں گے۔ اس سے کہا تم جہاں وزیر اعظم رہے، کچھ تم لوگوں سے معاملہ پڑا، کوئی نہ ان سے معافی مانگ کے آؤ، معافی مانگ کے آیا اللہ کے لیے۔ پھر آیا تم کچھ کام کرو، کچھ کام تم کو طریقہ بتائے، کیا کام کرو؟ کہا سبزی فروٹ بیچا کرو۔ پتہ تھا وزیر اعظم راز کے دماغ میں وہ ہوگا، سبزی فروٹ بیچتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بجے کچھ اور کام بتاؤں؟ ہاں، کہ بھیک مانگا کرو۔ ایک بھیک مانگتے پیسے ہی بھی ہیں، خدا کے لیے اپنے کو عظمت مٹاؤ نا خدا کے سامنے۔ یہ کوئی ایسے مسئلے ہیں جیسے آدم کو سجدہ کر، یہ ایسے مسئلے اللہ کے لیے بھیک مانگ۔ پھر ایک نے پوچھا کیسے دیکھتے ہو؟ کیسے دیکھتا ہوں؟ زمین پہ میرے سے سب اچھے، سب سے اب زیادہ میں ہی گر چکا ہوں۔ سب کھانا کھاتے تھے، مرید کہتے تھے تم کو کچھ ملا بچا کھچا جا کے کھا لو۔ ایک دن خدا کے لیے کر رہے تھے نا، وزیر اعظم ہو گئے۔ ایک دن ایسے ہی چل رہے تھے، خدا کی رحمت نے جوش مارا، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئی کہ میرے لیے میٹھا پیار کرتا ہے، اب میں بھی پیار کرتا ہوں۔ کہتے جو اللہ کہے گا اس کی زبان پہ شیرینی شکر کھلاتے تھے، جو اللہ کہتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حالت بدل گئی، کہا جو اللہ کہے گا اس کو مار دوں گا۔ اللہ میں نے کہنا، اللہ سارا میرا ہے۔ تو ان کی واقعات پڑھیں، لوگوں کو وظیفہ دینا اصل ہونا، اس کی نگاہ خدا کا، اللہ تعالیٰ کا جو مسئلہ اس کے ساتھ محبت کا مل گیا، اللہ اس کی آنکھ بن جائے۔ جب تک مٹے نہیں آدمی بات نہیں بنتی، لاکھ برس عبادت کے مٹا نہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے کوئی رئیس کسی کے پاس آ گیا، بولا ہم چاہتے ہیں، کہا تم شہر کے بہت بڑے آدمی ہیں، تم کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو مسئلے کا پتہ نہ، اللہ کے سامنے بڑا نہیں بننا چاہیے نا۔ اللہ کے سامنے تو کوئی نہیں بڑا بنتا، جیسے اللہ کے سامنے انسان اپنے کو گراتا ہے، اللہ کے لیے دوسرے کے سامنے بھی گرائے۔ جیسے آدم کو کہا شیطان کا تمہارے سامنے تو گرتا ہے، اس کے سامنے بھی گر، کہا آپ اس کے سامنے نہیں گروں گا، کہا ہم جو چاہتے ہیں ہماری وجہ سے سمجھ لینا، یہ بات ادھر ہے، ہماری وجہ سے گر، تو ہم ایسا چاہتے ہیں، تو ہماری وجہ سے گرا، ہمارے سامنے گرا، آدم نے تو نہیں کہا۔ دل چاہتا ہے تھوڑی ایسی باتیں کروں، ورنہ یہ باتیں کوئی نہ سمجھے تو مصیبت ہے، کیونکہ علماء بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی سجدہ آدم کیا آپ کے سامنے گرتا ہوں، ادھر میرا مسئلہ نہیں چلے گا، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا، شکر ہم اس مصیبت سے بچ گیا۔ میرے پاس ایک آیا کہ بہت بڑا افسر، کا نام نہیں لیتا ہوں پہچان نہ جائے، کراچی میں آیا، اس کی حالت بڑی اچھی رہتی ہے، مجھ کے اللہ کے لیے اپنے کو گراتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں گراتا ہے۔ ہاں کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں نے اس کو دیکھا دل سے ذکر گاتا، میں کیا آپ کھڑے ہو کے یہاں کہہ سکتے ہیں میں کتا ہوں، ذلیل ہوں، یعنی اللہ کے انسان اپنے کو حقیر کرے۔ اس نے کہا جی 2-3 دفعہ ایمان سے، بڑا مشکل ہے، لیٹرین دو کا دھوں گا۔ اللہ کے سامنے سب گرتے ہیں، اللہ کے لیے کسی دوسرے کے سامنے گرے یہ نہیں ہوتا۔ میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ اس کے نہیں جھک، تو جب جھکتا اس کے سامنے اس کی نیت نہیں، اللہ کے لیے میں جھکتا ہوں۔ مثلا اس کو کہا بھائی جا، یہ فلانا آدمی ہے نا، اس کے پیر دھو، اس کے جوتے اٹھا، اس کے جوتے کو لے کے سر پر نہیں کرے گا کہ یہ خواہ اتنا ذلیل ہوں۔ اللہ کے لیے کر اپنے کو کہ اللہ کے سامنے عظیم، اللہ کے لیے میں تکبر سے نہیں کہتا ہوں، اللہ کے لیے، ہاں اللہ کے اتنا ذلیل ہونا اللہ کے لیے۔ ایک نوجوان بڑا سمجھدار تھا، اس کے شیخ صاحب میں باتیں کو سمجھ گیا ہوں، جب چاہیں خدا کے لیے مجھے ذلیل کرے میں خوشی سے قبول کروں۔ اس کی کیفیت بدلی ہوئی ہے 2 سال کے اندر ہی، خدا کے قرب کے اثر، نبی سم کی محبت ہے۔
یہ دیوار اندر سے توڑ دی نا، یہ انانیت بڑی مصیبت ہے، بڑی باریک چیز ہے۔ اویس کرنی کہتے پہاڑ کو سوئی سے کرے دو نا، کتنا مشکل ہے سوئی سے پہاڑ کو، کہا اس سے مشکل ہے دل سے تکبر نکالنا۔ بتائیں، تو جو مسئلہ طریقت میں، طریقہ میں اللہ کی محبت کا رستہ، تو محبت کے رستے میں انسان کو ختم ہونا پڑتا ہے، پھر محبت ہوتی ہے۔ محبت بھی کرے اور تو کہیں ایسے ہو ایسے نہیں، تیری جو مرضی ہے وہی میری مرضی، میری مرضی تو ہے نہیں۔ یہ کچھ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے تو بہرحال ہمارا کچھ ایسا مسئلہ ہے، بتاتے کراتے کسی سے نہیں ہے، معلومات دیتے ہیں، جس کو سمجھ نہ سمجھ آئے تو جتنا چل جو چیز سمجھ میں چلے باقی چھوڑ دے، اتنا اس کے عہد کراتے نہ کسی کو جبر کراتے ہیں، سناتے ضرور ہیں کہ سننے میں جس کی ذہن میں آ جائے کوئی صلاحیت قابل ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آ گیا تو چھوڑ دے، کوئی اختلاف نہیں، جو چیز سمجھ میں وہی کر لے، پھر کسی سے ہمارا کوئی ضد تو نہیں ہے، کوئی زبردستی، سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، تو پھر خود نہ کرے، جب تک شیخ جب تک ڈاکٹر دوا تجویز نہ کرے، پرہیز نہ کرے، خود نہ کر، اپنے آپ نہیں کرنا چاہیے، نقصان ہوگا۔ ہاں خود نہ کرے یہ کام جو میں کہتا ہوں، جب تک کہ شیخ نہ کرے۔ جیسے وہ شخص کہتا رئیس تھا شہر کا آیا، آپ نے کہا ذکر اذکار کیا کرو گے تم ایسے ٹھیک ہو رئیس؟ کہا نہیں جی میرا دل کرتا ہے خدا تعالیٰ سے کہا یہ تم سے ہوگا نہیں، عبادت تو کر لو گے لیکن اندر سے تکبر نہیں نکلا، عبادت فائدہ نہیں دے گی ابلیس کی طرح۔ ابلیس نے بڑی بات کی لیکن اندر نانیت تھی، یہ بھی اندر سے ختم ہونی چاہیے، پھر ذکر اذکار فائدہ دیتے ہیں، نمازیں فائدہ دیتی ہیں۔ اگر اندر سے تمہارے تکبر نہیں نکلا، ذکر اذکار عبادتیں فائدہ نہیں دیں گی۔ تیرا دل تو ہے سرنماش نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس نے جی آپ جو کہتے ہیں میں کر لوں گا۔ اس نے خدا کی نیت کا کہا کہ تم شہر کے رئیس ہو نا تو تم ایک کام کر کے دکھاؤ، اللہ کے لیے اپنے کو ذلیل کرو۔ ڈاکٹر نہ کہے خود نہ کرے، خود ایک کام نہ کر جو میں بتاتا ہوں، کبھی نہیں کرنے، شریعت پہ چلنا۔ اگر شیخ کہے اگر یقین ہے تو تھوڑا تھوڑا کرے اس کے کہنے سے، ورنہ کوئی کام نہ کرے۔ بعضے کرتے نقصان ہوا ان کا۔ اس کا رئیس کو کہا ڈھول لے لو مراسیوں کی طرف، الٹے سیدھے کپڑے پھٹے ڈالو اور بازار میں بجاؤ، لوگوں سے چھپو نہیں، سب تم کو دیکھیں۔ تو وہی رئیس ہے اس شہر کا حاکم۔ کر لو گے؟ کہتا کر لوں گا۔ تو ڈھول لیا، آیا کپڑے ایسے ہی، حالت ایسے ہی، ڈھول لیا، کہا بجاؤ لیکن نیت میں رکھنا اے خدا تیری عظمت کے سامنے میری عظمت آج ختم ہے، تجھ کو عظیم سمجھا، آج میں تیرے سامنے مخلوق میں حقیر کھڑا ہوں۔ یہ کیا ڈول پر ڈم کر، اس سے ڈب کیا، دل کھل گیا، آیا تو ولی اللہ تھا بیٹھا۔ اب بات اس سے خطرہ ہے، جو کہے گا ہوگا۔ اب دنیا پہ حکومت، دلوں پہ حکومت کرے گا۔ جس دل کو رحمت سے دیکھے گا وہ دل زندہ ہوگا، جس سے نظر ہٹ گئی وہ دنیا آخرت میں آدمی خوار ہوگا۔ خدا بندے سے خوش، ان کی نظر دیکھیے بڑا مشکل، اس نے کر لیا جی، بغیر عبادت کے کام ہے۔ ساری عبادت کی جاتی ہے، بیچ میں یہ نکالنا پڑتا ہے، بعد ساری عمر عبادت کرتے ہیں، ابلیس والی اس کی عادت نہیں جاتی، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، یہ نہیں بولنا، ہاں یہ نہیں بولنا۔ وہ ایسے ابلیس نے کتنی کی لیکن اس کے اندر یہ بات نہیں ختم ہوئی تھی، سارا کیتا کرایا، اس کا کیا جاننا۔ کہا یہاں بھی جھک جا، بولا جا، اللہ نے کہا ہم چاہتے ہیں نا، یہ وہ تو نہیں چاہتا ہے نا، اس نے کہا ہے آدم نے میرے سامنے جھکتے ہو، میرے لیے ادھر بھی جھکو۔ تو خدا کے سامنے تو سارے جھکتے ہیں، شیطان بھی جھکتا ہے، خدا کے لیے دوسرے کے سامنے نرم پڑ جانا، جھک جانا، ہاں جی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں، اللہ کے واسطے اس کے جھکنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے میں بات ختم کروں، میرا خیال ہے آپ کو دو شعر سنا دوں بس ختم۔ اگر آپ غلام محمد بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ چیزیں تو آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ آقا جی نے ایسے کام کیا، آقا جی نے پیبند والے کپڑے ڈالے، گدے پہ بیٹھے، اور فرمایا بھی جسے پیبند والے کپڑے اس نے تکبر نہیں کیا۔ آقا جی نے گری کھجور دیکھی، کہا اگر یہ صدقے کی نہ ہوتی تو میں کھا لیتا۔ ایسے کام ہو گئے۔ ایک جب سامان اٹھایا تھا، ایک صحابی تھا، مجھے کہا نہیں جس کا سامان اور خود اٹھائے تو اچھا ہے، تواضع کے خود سامان اٹھایا ہوا تھا۔
ایک لڑکی تھی اس کے وہ باندھی تھی اس کے ناراض سے، کہا تم کو کیا ہے، تم غمگین ہو؟ کہا میرے وہ جن کی میں باندھی ہوں غلام ہوں مجھ سے خوش نہیں ہے، اور دوسرا مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، وہ 2-4 روپے تھے، وہ درہم تھے، وہ نقصان ہو گئے، اب ڈرتی ہوں مجھے جو جھڑکیں گے یا ماریں گے۔ کہا چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ ہم امیریوں کے کام میں بھاگتے ہیں، غریبوں کے کام میں بھاگتے ہیں۔ آقا جی خبر بھی بھیجتے تھے، کافی تھی نا، واسطے واقفیت سے غریبوں کے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتے، رولتے پھرتے ہیں بازار سے، ہم لوگ اچھے ہیں۔ آقا کہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اس کے ساتھ گئے وہاں، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم کہا، کوئی جواب نہیں، 3 دفعہ کہا، پھر تیسری بار انہوں نے کھولا تو آقا جی کیا میں 3 دفعہ سلام کیا؟ نہیں کہا 3 دفعہ سلام کیا، کھولا نہیں، کہاں تھے، کیا تھے تم کو؟ نہیں، تواضع۔ ہم لوگ کیسے آقا جی کی طرح ہو سکتے؟ تو میں کہتا ہوں آقا کی مثال مجھ میں نہ ڈھونڈے، آقا کا مثال نہیں ہو سکتا کوئی۔ آقا کی محبت میں، رحمت میں، اخلاق میں حصہ ملتا ہے، ان کے جیسا کوئی ہو جائے تو فرق کیا رہا؟ حصہ ملتا ہے ان کی جیسا سوچو گے تو میرے فائدہ بھی چلا جائے گا۔ آقا کے جیسا کوئی بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں بن سکتا۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ کی، 10 سال میں اس بچہ کتنا، کبھی نہیں کہا یہ کیوں کیا کیوں نہ کیا، بتا۔ کہتے کہ میں جاتا باہر کھیلتا، پیچھے آ جاتے تھے چلتے چلتے حضرت محمد مصطفیٰ، اور مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوتا تھا تو پیچھے سے اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے ایسے، پیچھے دیکھتا تھا تو مسکرا رہے ہوتے تھے، پھر لے کے چلے جاتے، ہم لوگ جا کے ایک تھپڑ دیتے۔ اور اسی میں آپ کے پاس جاہل بھی آتے تھے، اس سے بھی آپ اچھا سلوک، ہم کو ایسے کرنا چاہیے۔ خدا نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کی تابع داری بہت کرم رحمت ہے، ان کے پیچھے چلیں، ان سے سیکھیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ آقا جی کے پاس ایک بدو آ گیا، ہاں جی، اس نے کہا بانٹ رہے ہیں آپ کے باپ کا مال نہیں، مجھے بھی دیں، نا اہل تھا، اور چادر زور سے کھینچی، آپ کے نشان پڑ گیا، آپ نے کچھ نہیں کہا انشاءاللہ بوائے گا تو ہم دے دیں گے، ایسی بات نہیں، بتاؤ ہم تم ہوتے کیا کہتے؟ جاہل کو دور کرو، نالائق کہاں سے آگے، اس کو تمیز نہیں ہے، ایسے جاہل ایسے۔ ادھر آپ کے وقت میں ہی ایک شخص آیا، یاد کرتا، مسجد میں پیشاب کیا اس نے، صحابہ مکہ کچھ مت کہو، پیشاب روکنے سے آدمی بیان، دیکھو آقا جی جب کر چکا تو کہا پانی بہا دو، جگہ پانی اس میں پڑ جائے گا، دھوپ پڑ گئی، دیکھو کیسی اخلاق، کیسی نرمی۔ ہم لوگ ذرا کوئی جاہل نوکر کرے کیسا جھڑکتے ہیں۔ پھر اس کو سمجھایا، کہا یہ مسجد ہے، اس میں ایسے پیشاب نہیں کرتے، بتاؤ۔ تو ایسے ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کریں نا، اس کا مطلب ہے اگر ہم کو اپنے کو مٹانا ہے، خدا سے محبت ہونا، تو یہ چیزیں خدا پسند کرتا ہے، اس چیزوں کو کرنے کے لیے آقا جی کو ان کو سکھائیں یہ اخلاق، اس کو مکارم الاخلاق، بلند اخلاق کہتے ہیں۔ اور اخلاق ایسی زبردست چیز ہے، آقا جی کہتے ہیں کوئی رات دن عبادت کرے، یہ قسم یہ اخلاق ہے، درگزر ایسی نرمیاں سے کرنا، اس کو خدا ساری وہ جو عبادت کرتے اخلاق میں دے دیتا ہے سارا درج۔ بتاؤ آپ اس کے بہترین اخلاق ہوں گے میرے قریب تر ہوگا، جس کے بدترین اخلاق کے دور تر ہوگا۔ ایک آدمی عبادت سب کچھ اخلاق کا خراب ہے، بڑی مصیبت ہے۔ جیسے آقا جو کہا یہاں ہماری عورت رہتی ہے، بڑی نماز روزہ، بڑی عبادت، بڑی روزے اور بڑی جاگتی ہے رات کو، لیکن اخلاق کی بڑی بری ہے، ترشرو ایسے۔ آپ نے کہا فإنها فی النار، یہ جہنم میں جائے گی، بتائیں۔ اخلاق والا عبادت کا سارا، اور جو بد اخلاق ہے عبادت کے ساتھ بیڑا غرق، کہا جہنم میں جائے گی بد اخلاق ہے۔ دیکھو آقا جی ایک شخص آیا، کچھ آپ سے اس نے جیسے کہتے کچھ ہمیں دے دیں، آپ نے کچھ دیا، آپ نے کہا نہ آپ نے احسان کیا نہ کچھ دیا، تو شروع ہو کے بس سختی سے بولا، دیہات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی کرے پتہ نہیں کیا کرے۔ آقا جی خاموش ہو گئے، اندر لے گئے اس کی سخت زبانی سے، کہا یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، اور کیا چاہیے، چیزیں دی بہت جو مفہوم ہے۔ کہا آپ بتاؤ آپ خوش ہو؟ کہا بہت خوش ہوں۔ کہا مجھے کیا کہا بہت اچھے ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اچھے سے۔ کہا جو کہتے ہو ابھی باہر بھی یہ کہہ دو گے؟ دیکھ
اس کہ ضرور کہہ دوں گا آپ نے اتنا کرم کیا. دیہات کا تھا، خوش ہو گیا، باہر لا اس کو، کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہا تمہارا. کہا جی انہوں نے بہت مہربانی کی، مجھے بہت پیار سے ہو گیا. میں کہا بہت احسان، میں تعریفیں شروع کر دی اور آپ سے خوشی سے مل کے اور تعریفیں کر کے چلا گیا. جب وہ گیا آقا جی کو سکھانا تھا ایسے بھی آئیں تو ایسی جگہ اخلاق ہوتا ہے. اچھے سے تو ہر کوئی اچھا بولتا ہے، برے سے نبھانا، جاہل سے نبھانا، سخت مزاج سے نبھانا. برے چھوٹے بھائی سخت مزاج ہے، تم اس سے نبھا لیا، بہن سے نبھا لیا، سالے سے نبھا لیا. اس میں بڑی چیزیں آتی ہیں، بڑا معاشرہ. اور پھر اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہوتا ہے اس میں. ہاں عبادت سے آدمی جس سے پہنچتا ہے. تو آقا جی نے آ کے بتایا اللہ. کہا دیکھو کیا کہتا ہے. جس نے ایسے کہا صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوئے. وہ ادب سے تو چپ تھے نا جب اسے تو شروع سے پہلے بات کی. جب کچھ مانگا اس نے سخت زبان نے استعمال کیا آقا جی کے ساتھ. آقا جی اندر لے گئے. کہا کہ دیکھو میں نے اس کو اللہ کے غضب سے بچایا، نبی کا بے ادب ہوا یہ ہلاک ہو جاتا. میں اس پہ اور احسان کیے تاکہ بے ادبی سے نکلے، اس کا مفہوم تھا. اب دیکھو یہ ادب والا بنا خدا سے. اس کو تم سے بھی بچایا ہے. تمہارے دل میں آ گئی تھی کہ کہیں باہر ملے گا ہم اس کو قتل کریں گے. اس نے نبی کریم سے بے ادبی اور گستاخی سے زبان چلائی ہے. لَقَتَلْتُمُوهُ پتہ تھا یہ بچتا نہ تمہارے سے. میں نے اس کو خدا کے غضب سے بھی بچا دیا، اس بے ادبی سے، اور تمہارے سے بھی بچا دیا. دیکھا یعنی کوئی ایسا ہو اس کے طریقے اس کو بچاؤ، نہ کہ اس کو مرے ہوئے کو اور مارو. دیکھا آقا جی یہ چیزیں یاد، اس کو اخلاق کہتے ہیں. اچھے سے اچھا تو ہر کوئی ہے. جیسے ایک اور دیہاتی آیا آپ کے پاس، سامان وغیرہ کچھ دیا تو آقا جی کو کہنے لگا اٹھائیں اور اونٹ پہ رکھیں. اٹھائیں ہماری سواری پہ رکھیں. آقا جی نے کہا زیادہ اس پر غضب نہ جائے. کہا تم کو پتہ ہے میں نبی ہوں کہ میری عظمت کا خیال کرو کہ مصیبت تم پہ نہ آ جائے. میں نبی ہوں تم کو پتہ. کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک محمد علیہ السلام ہوتے ہیں، کبھی برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتے. ہم آپ کی تعریف سن کے آئے تھے. آقا نے کہا پھر صحابہ کو اٹھاؤ جا کے. دیکھا ایک شخص ہے آپ کو یہاں سے پکڑا، کہا تم بنی ہاشم لوگوں کا مال لیتے ہو پھر ان کو دیتے نہیں ہو. آقا جی قرض کی کوئی مسئلہ تھا، ابھی ایک دن باقی بھی تھا. آقا جی کو ادھر سے پکڑا کے ادھر سے، ابھی مسئلہ قرض کا دن ایک باقی تھے. ادھر سے کہا آپ لوگوں کا مال لیتے ہیں دیتے ہیں، بنی ہاشم بنے ہوئے ایسی سخت زبان استعمال کی. حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر بہت عاشق رسول تھے. ایک دم کا اجازت کی گردن اتار. یہ کر کیا رہا ہے، اس کی بولنے کا طریقہ ہے. آپ نے کہا عمر تم نے بہت غلط بات کی ہے، کچھ ایسا مفہوم تھا. تم کو مجھ کو بھی سمجھانا چاہیے تھا، اس کو بھی سمجھانا چاہیے تھا. دیکھو کیسی بات ہے. اس کو کہنا تھا جس کا جیسے مانگتے ہیں اس طریقے سے بات کرو، ایسے بات نہیں کیا کرتے. اور مجھ سے کہو جس کا دینا ہو اس کو جلدی دے دینا چاہیے، وقت پہ دے دینا چاہیے. تم کو یہ بات کہنی، تم کو یہ نہیں کہنی کہ تلوار دوں اس کو مار دوں. ان لصاحب الحق مقال، جس کا حق ہو وہ بول سکتا ہے، یہ بول سکتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ پر بھی بول سکتا، خدا کا نہیں بول سکتا، لیکن تم کو سکھانا تھا. ان لصاحب الحق مقال، جس کا حق ہو وہ بول سکتا ہے، بول سکتا ہے، یہ بول سکتا ہے، لیکن تم کو سمجھانا چاہیے اس کو حق ہے بولنے کا. بتائیں ایسا اخلاق آپ نے دیکھا دنیا میں؟ یہ بول سکتا ہے. پھر آپ نے اس کا ایک دن باقی تھا، اس کا وہ قرضہ دیا. پھر کہا اتنا زیادہ دے دو، اس لیے حضرت عمر نے سختی کی ہے. دیکھو بتائیں اتنا کچھ زیادہ دلوا دیا کہ حضرت عمر نے سختی کی ہے. بتائیں ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اور یہ چیزیں ہم کو سکھانا کوئی نہیں کر سکتا تھا، یہ ہم کو سکھانے کے لیے. اتنا نہیں تو کچھ تو حصہ لیں. ہاں یہ چیزیں آقا تو اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے تو آزمائش میں ڈالیں کہ ہم سے تو ہوتی نہیں بھائی، چھوڑو گے نہیں اس کو، تم تو ایسے ظالم ہو. میں خود ڈرتا ہوں تم لوگوں سے.
بس یہی پڑھتے ہیں اس کے غلام بن جائے، محبت ہو جائے۔ محبت انسان کو وہ کام کراتی ہے کہ جو عقل سے باہر ہو کر کے بیٹھتا ہے، اللہ دی قسم۔ ہاں محبت ہو جائے انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، عقل نہیں رہتی، سارے کام کر لیتے ہیں۔ گھر غلامن کا بر یہ پڑھے اور چلے ہم بس۔ اگر ان سے رابطہ کرنا ہے تو ان کے رابطے کے یہ وسائل ہیں، ہاں یہ چیزیں ہیں۔ یا آقا جی کی کئی کوئی باتیں بھی بتا دی ہیں، کچھ پہلے بھی کہا ہے، جو سمجھ میں آئے کرو، نہ سمجھ میں آئے تو واللہ عالم بالصواب کو، اور کرنا نہ کرنا خدا کی توفیق سے انسان کے بس میں نہیں ہے، کہ تمہارے دین دنیا کے مسئلے سارے حل ہو سکتے ہیں اگر خدا تم پہ راضی ہو گیا، مہربان ہو گیا، اور آقا جی تم سے خوش ہیں تو سب کچھ تم کو ملے گا۔